میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ سے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب ہمارا ملک اپنی سیاسی تاریخ کے اہم دوراہے پر کھڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سیاست میں مفاہمت، صبر و تحمل اور باہمی احترام کو اہمیت اور فوقیت دی ہے۔ عزیز ہم وطنوں، آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوری ادارے اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتے جب تک سیاسی جماعتیں اور اکابرین ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہ کریں۔ آپ ان دنوں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وکلاء اور ان کے حامی اپنے مطالبات کے حق میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جو ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ ایسے ماحول میں بھی مفاہمت اور صبر و تحمل کا وہ جذبہ سلامت ہے جس پر میں وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے اب تک نہ صرف مسلسل زور دیتا آ رہا ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا رہا ہوں۔ عزیز ہم وطنوں، جہاں تک وکلاء کے لانگ مارچ کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ تاریخی حقیقت یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وکلاء برادری کا سیاسی رشتہ بہت پرانا اور اٹوٹ ہے۔ جمہوریت کی بحالی، شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کی خاطر جدوجہد میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ ہم معاشرے کے اس تعلیم یافتہ، قانون کے پاسبان اور باشعور طبقے کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ملک میں قانون کی حقیقی عملداری اور بالادستی کے لیے وکلاء انتہائی مثبت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کیا گیا اور اس پر وکلاء نے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر جو تحریک شروع کی، میری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ عملی طور پر اس تحریک میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے لانگ مارچ میں حصہ لیا اور اسی پر ان کو نظر بند کیا گیا، اور میں خود بھی اسی تحریک میں گرفتار ہوا۔ اس تحریک میں وکلاء، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے عظیم قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افتخار محمد چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس ان کے عہدے پر بحال کریں گی۔ جب ہماری حکومت بنی تو شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے یہ وعدہ کیا کہ وہ معزول ججوں کو بحال کریں گے۔ وہ اپنے عہد پر قائم رہے، لیکن اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس بحال کرنے میں امر معنی یہ تھا کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر بطور چیف جسٹس تعینات ہو چکے تھے، اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی جج کو اس کے عہدے سے قبل از وقت الگ نہیں کریں گے۔ چونکہ اب 21 مارچ کو چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، لہذا میں نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کے اکابرین سے بھی مشورہ کر لیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ
जब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुआ तो फौरी तौर पर मैंने गिरफ्तार शुदा जज साहबान को न सिर्फ रिहा करने का ऐलान किया बल्कि उनकी तनख्वाहों और मरात भी बहाल कर दी। अजीज हमवतनों, मैं सदर पाकिस्तान और अपने वादे के मुताबिक जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत तमाम मज़ूल जज साहबान की उनके ओहदों पर बहाली का ऐलान करता हूँ। 21 मार्च को चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के रिटायर होने पर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाल लेंगे। उसका नोटिफिकेशन अभी जारी किया जा रहा है। अजीज हमवतनों, हम इस अहम मौका पर मैं आज फिर मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाने के अमल का आयादा करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत खुद नजरसानी की अपील दायर करेगी। मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ और मिसाक जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। मैं यहाँ पर सूबाई हुकूमतों को हुक्म देता हूँ कि लॉन्ग मार्च के दौरान नाफिज की गई दफ़ा 144 को फौरी ख़त्म और उस दौरान गिरफ्तार किए गए सियासी कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। मैं इस तारीखी मौका पर पाकिस्तानी कौम, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, वकला, सियासी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के अरकान को दिली मुबारकबाद देता हूँ। आए हम सब मिलकर इस तारीखी मौका पर बावकार तरीके से खुशियाँ मनाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने अजीज़ वतन को अजीम से अजीम तर बनाने, अपने अवाम के मसाइल को हल करने, अपनी खुद मुख्तारी और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और अपने सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए हमेशा की तरह मेहनत, दयानत और लगन से काम करते रहेंगे। आपकी मुसलसल हमायत और ताईद हमारे अज़्म और हौसले को ताजगी बख्शेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सोच के मुताबिक हमारी हुकूमत कौमी सियासत में मुफाहमत और सब्र व तहम्मुल की जिस रवायत को मुस्तहकम कर रही है, मुझे यकीन है कि इसका समर न सिर्फ आप सब तक बल्कि हमारी आइंदा नस्लों तक भी ज़रूर पहुँचेगा। यही जज्बा खुशहाल और अजीम पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम इस जज्बे को हमेशा सलामत रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।